السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو حضرت امام احمد کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ نماز کے ٹاپک پہ احادیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرنا ہے ماں سوائے دو آدمیوں کے، نمازی اور مسافر۔ ایک اور حدیث ہے 1161، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ہمارے لیے مذموم سمجھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1162، دوسری سند میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو مذموم اور معیوب سمجھا۔ ایک اور حدیث ہے 1163، سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے تھے اور اس نماز کے بعد گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1164، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو گفتگو کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1165، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدو لوگ تمہاری نماز کے نام پہ غالب نہ آ جائیں، خبردار یہ عشاء کی نماز ہے، چونکہ وہ لوگ اونٹوں کی وجہ سے رات کی تاریخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1166، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے اور عشاء کو 1/3 یا نصف رات تک لیٹ کرنے کا حکم دیتا۔ ایک روایت میں ہے میں عشاء کو 1/3 یا نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 1168، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز عشاء سے مشغول ہو گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا مؤخر کیا کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے۔ پھر ہم جاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا تمہارے علاوہ اہل زمین میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اس نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1169، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرض نماز پڑھاتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ لمبا کرتے اور نہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتمہ یعنی نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1170، سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایک رات کو نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً نصف رات گزر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی اور فرمایا اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، بس بے شک دوسری مسجدوں کے لوگ یہ نماز ادا کر کے سو چکے اور تم لوگ جب سے اس نماز کا انتظار کر رہے ہو اس وقت سے نماز میں ہی ہو، کمزور کی کمزوری، بیمار کی بیماری اور محتاج کی حاجت نہ ہوتی تو میں اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 1172، عاصم بن حمید شکونی جو کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک دن نماز عشاء کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں نکلیں گے، اور ہم میں سے کوئی کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھ لی ہے اور اب ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو یہ خیال کرنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں نکلیں گے، اور ہم میں سے بعض افراد یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائیں گے۔
یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کو تاخیر سے ادا کیا کرو، بس بے شک اس کے ذریعے تم کو تمام امتوں پہ فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1183، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے کہا تم کو وہ دو کون سے وقت پسند ہے جس میں تم نماز عشاء با جماعت یا منفرد ادا کرو؟ انہوں نے کہا میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کی ادائیگی میں تاخیر کی، یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہوئے، بس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز، بس اللہ کے نبی نکلے، گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی ایک جانب ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا یہ نماز اس وقت میں نماز پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1184، دوسری سند ہے، اسی طرح کی روایت ہے، اس میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول عورتیں اور بچے سو گئے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ اس نماز کو اس وقت ادا کریں۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز عشاء میں تاخیر کر دی، یہاں سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز دی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تمہارے علاوہ اہل زمین میں کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں جو اس نماز کو اس وقت میں ادا کر رہا ہے۔ اس وقت نماز پڑھنے والے صرف مدینہ کے لوگ تھے، یہ ایک روایت میں ہے یہ بات اسلام کے پھیلنے سے پہلے کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1186، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ نماز کا عام حصہ گزر گیا اور اہل مسجد سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائی اور فرمایا یہی اس نماز کا وقت ہوتا اگر میری امت پہ گناہ نہ گزرتا۔ ایک اور حدیث ہے 1188، سیدنا طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر صادق وہ نہیں جس میں روشنی افق میں بلند ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے جس میں سرخ روشنی چوڑائی میں افق پر پھیلتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1187، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مومن اور خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کرتی تھیں جبکہ وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تھیں اور کوئی آدمی اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1180، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کے بارے میں سوال کیا گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اقامت کہنے کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی، پھر دوسرے دن روشنی کی اور پھر نماز ادا کی اور فرمایا نماز فجر کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ان دونوں وقتوں کے درمیان اس کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1181، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ تمہارا اجر زیادہ کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1182، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ تمہارے اجر کو زیادہ کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1183، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ تمہارا اجر زیادہ کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1184، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طرح مصروف کر دیا کہ ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہونے لگی اور واضح طور پہ صبح ہو گئی، بس سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی خبر دی،
بار بار اطلاع کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس طرح ان کو مصروف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاخیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے لگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ صبح کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ صبح ہو جاتی تو میں 2 رکعتوں کو تو پڑھتا اور ان کو حسین و جمیل بنا کر ادا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1185 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا کی بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو نہ توڑنا، جس نے اس ضمانت کو توڑا تو وہ اس کو طلب کرے گا اور اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1186 سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا کر لی بس وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہ توڑ دینا اور ایسا نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں کسی چیز کا مطالبہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1187 سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا کر لی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کے ذمے کو توڑ نہ دینا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔